بسم الله الرحمن الرحيم। मरकज़ दावतुल जालियात कुवैत के यूट्यूब चैनल इस्लाम के डब्ल्यू को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि सदका जारिया आपके लिए हो और दूसरों की दुनिया और आखिरत का भला हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल-मुत्तक़ीन والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا.
بزرگان من، برادران ملت، قابل صد احترام میری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، برتری، بڑائی، کبریائی اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام المتقین، شفیع المذنبین، میرے اور آپ کے ہادی رہنما جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات اطہر پر ہوں۔ دوستو اور بھائیوں، جیسا کہ آپ نے میرے موضوع سخن کے بارے میں برادر عزیز حافظ شاہد شفیق صاحب حافظ اللہ تعالی سے سن لیا ہے، کہ میں آپ کے سامنے علم اور صاحب علم کی فضیلت اور مقام و مرتبہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ علم ایک ایسی صفت اور خوبی ہے جو کہ اللہ کی طرف سے ہمیں ایک عظیم نعمت اور تحفہ اور گفٹ ہدیہ عطا کیا گیا ہے، لیکن اس ہدیے میں اور اس تحفے کے حصول میں جہاں پر اللہ رب العالمین کا خصوصی فضل و کرم شامل حال ہوتا ہے، وہیں پر انسان کی محنت، کوشش، جد و جہد وہ بھی درکار ہوتی ہے۔ یعنی یہ نعمت ہمیں اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اپنی محنت اور جد و جہد سے حاصل ہوتی ہے، اور اسلام کے اندر اس کی اتنی اہمیت ہے کہ ہمیں اسلام نے یہ بتلایا ہے کہ اس خوبی اور اس صفت اور تحفے کی وجہ سے انسان کو اشرف المخلوقات کا منصب عطا کیا گیا۔ ہمارے بابا آدم کو اسی خوبی کی بنا پر مسجود ملائکہ ٹھہرایا گیا، اور اسی صفت اور خوبی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انسان کو خلیفہ ارض بنایا۔ دوستو اور بھائیو، اس کی اہمیت تو اسلام نے اتنی بیان کی ہے کہ اسلام کا پہلا پیغام، اسلام میں آنے والی پہلی وحی، اس میں اللہ رب العالمین نے صاحب قرآن پیغمبر آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ قابل غور بات، قابل توجہ کہ اللہ کا پہلا حکم، اسلام کی پہلی وحی، پہلا پیغام، قرآن کا پہلا کلمہ نازل ہونے والا وہ یہ ہے کہ اقرا، پڑھو۔ یہ نہیں کہا
آمن ایمان لے آؤ، اسلم اسلام لاؤ، مطیع ہو جاؤ، اذکر اللہ کا ذکر کرو، یہ نہیں کہا اسجد سجدہ کرو، یہ نہیں کہا ارکع رکوع کرو۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے کہا تو یہ فرمایا اقرا، پڑھو، اس لیے کہ جب انسان پڑھتا ہے تو یہ ساری خوبیاں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ انسان جب پڑھے گا کہ ایمان کی کیا اہمیت ہے تو وہ ایمان لے آئے گا، ایمان والا بن جائے گا۔ اقرا، پڑھو، جب انسان پڑھے گا کہ اسلام کیسا دین ہے تو وہ اسلام لے آئے گا۔ اقرا کا حکم دیا گیا کیونکہ جب انسان پڑھے گا تو پھر اس کے سامنے یہ واضح ہوگا کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، وہ نماز پڑھے گا، زکوٰۃ کی اہمیت واضح ہوگی۔ علی ھذا الغرض تمام عبادات، تمام اخلاقیات، وہ انسان ان کے بارے میں جب پڑھے گا، ان کے سامنے اس کی اہمیت واضح ہوگی تو وہ ساری کی ساری چیزیں اپنے اندر پیدا کر لے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا اقرا، سب سے پہلا کام آپ نے یہی کرنا ہے کہ پڑھنا ہے، پڑھنا ہے۔ اللہ تعالی نے پہلی وحی 5 آیات نازل فرمائی۔ کتنی آیات؟ 5 آیات، اور قابل توجہ بات، 5 آیات کے اندر اللہ تعالی نے 4 بار علم کی بات کی۔ 2 بار یہ کہا اقرا، اقرا، پڑھو، پڑھو، پڑھنا تمہارا کام ہے اور وہ تمہارا خالق جس کے نام سے تم شروع کرو گے وہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ الذی علم بالقلم، پھر اللہ تمہیں قلم کے ساتھ بھی علم سکھائے گا اور پھر وہ علم تمہیں سکھائے گا کہ ما لم یعلم، جو تم جانتے بھی نہیں ہو۔ یعنی علم کی کتنی اہمیت ہے کہ پہلی وحی کے اندر اللہ تعالیٰ 4 بار اس علم کا ذکر کرتا ہے۔ دوستو اور بھائیوں، میں تو قرآن مجید فرقان حمید اٹھا کر دیکھ رہا تھا علم کی اہمیت کے حوالے سے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے جن بندوں کو اپنے لیے منتخب کیا اور لوگوں کی رہنمائی کے لیے، رشد و ہدایت کے لیے ان کو نبوت کے مقام پر فیض کیا، ان میں سے بہت سارے انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کو اس نعمت سے سرفراز کیا، تمام انبیاء کو کیا۔ ان میں سے چند ایک میں نے قرآن کی روشنی میں دیکھا تو ان کا تذکرہ پڑا، کیا فرمایا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ نے تمہارے بابا آدم کو علم سکھلایا۔ اور اسی طرح حضرت لوط کی باری آئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے لوط کو حکمت بھی عطا کی، ساتھ ساتھ علم بھی عطا کیا۔ حضرت خضر کی باری آتی ہے، اللہ فرماتے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے اس کو اپنی طرف سے علم کا خزینہ عطا فرمایا۔ سیدنا داؤد اور سلیمان پیغمبر کی باری آتی ہے تو اللہ فرماتا وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے ان دونوں کو حکمت کے ساتھ ساتھ علم کی نعمت سے بھی سرفراز کیا۔ اور جناب یوسف صدیق کی باری آتی ہے، اللہ فرماتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے جناب یوسف صدیق جب جوانی میں پہنچ گئے، مضبوط کڑیل جوان بن گئے، تو ہم نے حکمت کے ساتھ ساتھ انہیں علم بھی عطا کیا۔ جناب سیدنا عیسیٰ کی باری آتی ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ
والحکمۃ والتوراۃ والانجیل، اے میرے عیسیٰ ہم نے تجھے حکمت کے ساتھ ساتھ تیری کتاب انجیل کا علم بھی دیا اور ساتھ ساتھ تمہیں تورات کا بھی علم عطا کیا۔ دوستوں اور بھائیوں، اختصار کرتے ہیں، آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آتی ہے تو اللہ رب العالمین کیا ارشاد فرماتا ہے؟ فرمایا جب تمہارے پیر و مرشد کی باری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، فرمایا ہم نے آپ پر قرآن مجید کو نازل کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو حکمت اور دانائی بھی سکھلا دی۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور ہم نے وہ باتیں بھی آپ کو سکھا دی اس قرآن کی وجہ سے، اس قرآن کی برکت سے جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اور فرمایا یہ علم کی دولت جو تمہیں عطا کی گئی ہے نا، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ یہ تمہارے اللہ کا تم پر بہت بڑا فضل ہے، اللہ اکبر۔ بلکہ قرآن مجید کے ایک اور مقام پر رہا تھا، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کریم رؤوف الرحیم کو یہ ارشاد فرمایا، اے میرے نبی جب بھی تو نبوت کے ہاتھ اٹھائے میرے سامنے دعا کرے، درخواست کرے، تو ایک چیز کے اضافے کی دعا کیا کر۔ توجہ کیجئے گا، آج ہم بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہمیں چاہیے تو کیا چاہیے؟ ہمیں چاہیے تو دنیا چاہیے، ہمیں چاہیے تو مال چاہیے، ہمیں چاہیے تو رزق میں فراوانی اور خوشحالی چاہیے، ہمیں چاہیے تو دنیا کی عزت اور مقام اور مرتبہ چاہیے، ہمیں چاہیے تو پراپرٹی جائیداد، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور میرا اللہ وہ قرآن کو اتارنے والا صاحب قرآن کو کہتا ہے، اے میرے محبوب آپ نے دعا کرنی ہے، اضافے کی دعا کرنی ہے، زیادتی کی دعا کرنی ہے، بڑھوتے کی دعا کرنی ہے، اور کس چیز میں؟ فرمایا یہ دعا کرنی ہے رب زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ اللہ اللہ۔ اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے قرآن و حدیث کو دیکھا تو میرے آقا علیہ السلام نے صرف دعا پر اکتفا نہیں کیا، دعا بھی آپ کرتے رہے، اضافے کی دعا بھی کرتے رہے، صبح و شام کی دعا بھی مانتے رہے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ مجھے نفع مند علم عطا فرما دے، میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ لیکن ساتھ ساتھ میرے نبی نے محنت بھی کی، جدوجہد بھی کی، کوشش بھی کی، اور کیسے کوشش کی کہ میرا اللہ رب العالمین خود اپنے نبی کی اس محنت کو دیکھ کر کہتا ہے، اے میرے نبی اتنی محنت نہ کر، اتنی محنت، اتنی کوشش نہ کر، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس کو قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، لا تحرک به لسانک لتعجل به، لا تحرک به لسانک لتعجل به، ان علینا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه۔ اے میرے نبی کریم رؤوف الرحیم، آپ پر وحی نازل ہوتی ہے،
جبریل امین جیسے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں آپ بھی جلدی جلدی اس کے پیچھے تلاوت کرنا شروع کر دیتے کہ کہیں یہ علم کی بات مجھ سے رہ نہ جائے، کبھی میں اس علم کی بات سے محروم نہ ہو جاؤں۔ آپ اپنی زبان کو فوراً حرکت دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے میرے نبی اتنی مشقت نہ کیا کرنا، اتنی محنت نہ کرنا، کیوں؟ اللہ رب العالمین تیرے علم کے بارے میں یہ ذمہ داری اٹھا رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ سنقرئک فلا تنسى سنقرئک فلا تنسى إلا ما شاء الله۔ اے میرے نبی کریم رؤوف رحیم، ہم آپ کو علم سکھلائیں گے، آپ اس علم میں سے کچھ بھی نہیں بھولیں گے۔ ہاں میرا اللہ جو چاہے گا وہ تمہارے لیے بلا دے گا، جس کو اللہ محو کرنا چاہے، جس علم کو اللہ سمجھے گا کہ یہ دنیا والوں کے لیے صحیح ہے، درست نہیں، ختم ہو گیا اس کا حکم، فرمایا اس لحاظ سے اللہ رب العالمین تیرے دل سے اس کو مٹا دے گا، لیکن باقی علم اللہ رب العالمین تیرے علم میں ثبت فرما دے گا۔ اس لیے فرمایا کیونکہ اللہ رب العالمین تو ایسا رحمان ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ وہ رحمان تو اتنی رحمت والا ہے، فرمایا تیری محنت کو دے کر، اپنے فضل و کرم کے ساتھ، تیری اس جد و جہد کو دے کر، تیری اس مشقت کو دے کر وہ اللہ تجھے سارا علم یہ سکھلا دے گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ تمہیں علم یہ سکھلائے گا کہ جب تو یہ قرآن پڑھے گا، اس کے احکامات لوگوں کو سنائے گا، تو فرمایا علمہ البیان، جس حکم کی لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی اللہ وہ بھی تمہیں علم عطا فرما دے گا، اور تو اس حکم کی وضاحت کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے تو اپنے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہاں تک فرما دیا ہم تجھے ایسا علم سکھلائیں گے کہ پوری کائنات کا تمہیں معلم بنا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ میں آج آپ کے سامنے قرآن ہی پڑھنا چاہتا ہوں، اس وجہ سے کہ میرے بھائی وہ مورچہ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، بھائی مظہر ریاض صاحب، وہ کہتے ہیں میں مورچہ لگا کر بیٹھا ہوں، کب آپ یہاں سے گزرے اور میں آپ کو پکڑوں اور اپنی خواہش کا اظہار کروں، اور انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ پتہ نہیں آپ ساتھی قرآن کو سننا چاہتے ہیں یا اور چیزیں سننا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسائل کو چھوڑ دیں، کوئی ادھر ادھر کی باتیں جو چھوڑ کر صرف قرآن سنا دیں، تو میرا دل تو چاہا کہ ان کو کہوں، لیکن بڑے ہیں تو جواب نہیں دے سکتا تھا کہ ادھر ہم مسئلہ جو ہے نا وہ رکھ لیتے ہیں، صفحے بنا لیتے ہیں اور پھر سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں، ہاں جی، تو تراویح قیام اللیل ہی شروع کر دیتے ہیں۔ بہرحال ان کی خواہش بھی ہے اور حقیقت ہے۔ میں تو خود بھی کوشش یہ کرتا ہوں کہ جو بھی ہمیں موضوع ملے زیادہ تر اس کو قرآن سے دیکھیں، قرآن سے دیکھ کر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دیکھیں، اس کے بعد باقی چیزیں آتی ہیں، جہاں سے کوئی انمول موتی مل جائے وہ لا کر آپ کے سامنے پیش کریں۔ اور یقین جانیں جو مجھے موضوع ملا ہے، میں پڑھ رہا تھا اور کئی دفعہ یہ تحدیث نعمت کے طور پر میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، کئی دفعہ میں نے اللہ سے معافی بھی مانگی اور کئی دفعہ اللہ سے دعا بھی کی، اے میرے مولا کریم اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو گئی، کسی میرے بڑے عالم بڑے محترم بھائی اگر ان کے بارے میں میرے دل میں کوئی بات آئی، مجھ سے کوئی کمی کوتاہی ہوگی، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ میں تو ابھی آپ کے سامنے یہاں پر جو شیوخ موجود ہیں، میرے فضیلت الشیخ بھائی عبدالخالق صاحب اور جناب حافظ ڈاکٹر محمد اسحاق صاحب اور بھائی عبداللہ شاہ صاحب اور دیگر جو ساتھی یہاں پر قاری سلیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں،
میں اس سے آپ کے سامنے معافی مانگ رہا ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی کمی کوتاہی ان کی عزت میں ہوئی ہے تو میں معافی مانگتا ہوں، کیونکہ یقین جانے میں نے علماء کے حوالے سے جب پڑھا، پہلے بھی پڑھا لیکن آج یاد دہانی تذکیر ہوئی، آج ایمان پھر تازہ ہوا اور مجھے پتا چلا کہ علماء کی کیا منزلت ہے، کیا قدر ہے اور کیا عزت ہے۔ وہ میرا اللہ رب العالمین ان بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے کہ آپ یقین جانے حیران ہو جائیں گے۔ میں ابھی آپ کے سامنے قرآن مجید کی کچھ آیات اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ فرامین رکھنا چاہتا ہوں، اور پھر مجھے ٹائم ملا کہ اسلاف میں سے چند ایک قول بھی رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ آج جو ہمارے ہاں ماحول پیدا ہو چکا ہے اس ماحول میں علماء کی جو حضرت سرائی کی جا رہی ہے، صرف آج کے موجودہ علماء کی نہیں بلکہ ہمارے اسلاف کی، بڑے بڑے علماء کی، بڑے بڑے ائمہ کرام کی، اور پھر ان کے ذریعے سے ہوتے ہوتے تابعین اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی۔ یقین جانے دوستو، اس بندے کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے کہ جو بندہ علماء کی حرزہ سرائی کرتا ہے۔ سنیے، سب سے بڑے عالم اس کائنات میں اللہ رب العالمین نے جس کو بنایا اور معلم خیر بنایا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ میں نے اپنے اس حبیب کو جب صاحب علم بنایا نا، وہیں پر ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس احسان کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں؟ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے میں نے اپنے مومن بندوں پر احسان فرمایا۔ کیا احسان کیا اللہ تعالیٰ نے؟ فرمایا ان میں سے میں نے ایک رسول کو بھیجا، وہ رسول ایسا ہے فرمایا یتلو علیہم آیاتی، وہ اللہ رب العالمین کے قرآن کی آیات تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، وہ ان کا تزکیہ نفس بھی کرتا ہے اور اللہ کی کتاب بھی انہیں سکھاتا ہے، والحکمہ، حکمت دانائی کی باتیں بھی انہیں سکھاتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اگرچہ یہ پہلے اس سے جاہل تھے اور یقیناً یہ جاہل تھے، اللہ رب العالمین نے اپنے اس صاحب قرآن پیغمبر کو ایمان کے ساتھ، اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کے ساتھ احسان کے ساتھ اس کا ذکر فرمایا، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، فرمایا مسلمان ہو، مسلمان جاہل نہیں ہو سکتا، فرمایا مسلمان کے اوپر علم کا حاصل کرنا یہ فرض ہے۔ اور ایک روایت کے اندر یہ کلمہ بھی ہے وہ مسلمہ، یعنی چاہے مرد ہے چاہے خاتون ہے، سب پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ دوستو اور بھائیو، میرے بھائی محترم عبداللہ شاہ صاحب یہ کہہ رہے تھے آج پستی کا سبب، بلکہ سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ آج علم کے لحاظ سے ہم پیچھے ہیں۔
اور پتہ نہیں وہ عصری علوم کو لے رہے تھے یا قرآن کے ہی علم کو لے رہے تھے. ہمیں تو یہ افسوس ہوتا ہے. یقین جانے قرآن کو سمجھنا، قرآن کے پر تدبر کرنا، قرآن پر غور و فکر کر کے سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونا، اس کے علم کو اپنے سینے میں محفوظ کرنا، یہ تو بہت بڑی بات ہے. آج تو ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آ رہا. یہاں انجینئر بن چکے ہیں، ڈاکٹر بن چکے ہیں، طبیب حکیم بن چکے ہیں، پروفیسر لیکچرار بن چکے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں ہم نے حاصل کر لی، لیکن جو علم کی بنیاد تھی، علوم کا خزانہ تھا، اس کو تو ہم نے حاصل ہی نہیں کیا، اس کو تو پڑھنا بھی نہیں آتا. دوستو اور بھائیو، اس قرآن کی طرف رجوع کیجئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی یہ حکم دیا اور کبھی ترغیب دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، اس علم کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا، من غدا الی المسجد لا يريد الا ان يتعلم او يعلمه كان له كأجر حاج تام حجته. فرمایا جو بندہ مسجد میں آئے اور ارادہ صرف اور صرف یہ ہے کہ میں مسجد میں جا کر امام صاحب سے، عالم صاحب سے کوئی مسئلہ سیکھوں گا، قرآن کی آیت سیکھوں گا، حدیث کو سیکھوں گا، یا پھر صاحب علم آدمی آ گیا اور وہ ارادہ کر کے آیا میں اپنے ساتھیوں کو وہاں جا کر کوئی نہ کوئی بات سمجھاؤں گا، سکھلاؤں گا، تو فرمایا ان دونوں کی اس نیت پر اللہ رب العالمین ان کو بغیر محنت اور مشقت کے حج تام کا، مکمل حج کا اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے. اللہ اکبر. اور اسی طرح جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرمایا کرتے تھے، العالم افضل من الصائم القائم المجاہد. فرمایا عالم، صاحب علم آدمی وہ اللہ کے نزدیک اتنا معزز اور مکرم ہے. فرمایا کہ ایک صبح کو روزہ رکھنے والا اور رات کو قیام کرنے والا، اور جہاد کا وقت آ جائے تو بندوق تلوار اٹھا کر میدان قتال میں اتر جانے والا. فرمایا ان بندوں سے افضل ترین آدمی وہ ہے جس نے اللہ کے قرآن کا علم حاصل کیا، صاحب علم آدمی بن گیا. اس لیے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. دوستو اور بھائیو، تم میں سے بہترین آدمی کون ہے؟ جو قرآن کو سیکھتا اور سکھاتا ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر. اللہ رب العالمین نے تم میں سے ان لوگوں کو درجات عطا فرما دیے، ان کو مقامات عطا فرما دیے. کن کو؟ فرمایا جو صدق کے دل سے اللہ رسول پر ایمان لے آئے. اور فرمایا والذین اوتوا العلم درجات، جن کو اللہ تعالیٰ نے صاحب علم بنا دیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرما دیا. اور دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں قل هل يستوي الذين يعلمون، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. فرمایا اے میرے نبی کریم الرحیم صاحب قرآن پیغمبر آخر الزمان اعلان کر دیجئے. کیا اعلان کروں؟ فرمایا دنیا والوں کے سامنے یہ سوال کو رکھیے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والا اور بغیر علم والا کوئی برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا بالکل بھی نہیں. جس طرح دن اور رات برابر نہیں ہو سکتے، جس طرح اندھیرا روشنی
ہو سکتے. تو میں بالکل بے عینی اسی طرح صاحب علم اور جاہل آدمی برابر نہیں ہو سکتے. انما یتذکر اولو الالباب. یہ فرق کن کے لیے؟ یہ عقل والوں کے لیے. جو عقل مند ہیں وہ لوگ نہیں جو بیٹھ کر کہتے ہیں یہ مولوی بھی تو انسان ہے, یہ صاحب علم آدمی یہ بھی تو ہماری طرح کا انسان ہے. اور جب اس سے غلطی ہو جائے تو پھر آپ کی طرح کا انسان نہیں ہے, پھر وہ فرشتہ ہونا چاہیے. ضروریات کی بات ہوتی ہے تو پھر وہ انسان نہیں ہے. جب اس کے ضروریات کے حوالے سے تمہاری ذمہ داریوں کا احساس دلایا جائے پھر کہتے ہیں نہیں جی ہم تو اس کا اجر ہی نہیں دے سکتے, یہ تو بندہ ایسا ہے اس کا تو ہم بدلہ دے ہی نہیں سکتے. استغفر اللہ. کیوں جی؟ ان کو تو اللہ نے مقام ہی بڑا دیا ہوا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے ان کے درجات کو بلند کر دیا ہے, تو ان کو ہم ہمارے جیسے حقیر بندے ان کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بڑے درجات رکھے. یقین جائے میں ایک حلقے کو جانتا ہوں, اس حلقے میں وہ قاری صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, پورا سال اللہ کے لیے فی سبیل اللہ, اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے ساتھیوں کو پڑھایا. ساتھیوں نے ارادہ کیا کہ سال ختم ہو گیا ہے, کچھ ہم آپس میں یعنی مل کر ساتھی جو ہیں پیسے جمع کر کے کوئی گفٹ پیش کرتے ہیں. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا تو اپنے ساتھیوں کو انہوں نے جب کہا تو ان میں سے چند ایک ساتھی ایسے نکلے جو کرن وہ تو جی اللہ کے لیے پڑھا رہے تھے, وہ تو فی سبیل اللہ پڑھا رہے تھے, وہ تو اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں پڑھا رہے تھے. اچھا آپ کو جنت نہیں چاہیے کہ آپ اس کی خدمت کر کے آپ نہیں جنت لے سکتے؟ عجیب ہماری ذہنیت بن چکی. جو اللہ نے درجات دیے, اللہ نے فضائل دیے, ہم ان فضائل کی وجہ سے کٹوتی کرتے ہیں کہ ہم نے کٹوتی کرنی ہے. آپ کو کس نے اختیار دیا ہے اس کٹوتی کرنے کا؟ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے. یہ علماء ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے واقعی بڑا ان کا مقام رکھا ہے, لیکن آپ کی بھی کچھ ذمہ داریاں رکھی ہیں. اگر تم خدمت نہیں کر سکتے تو پھر ان کے بارے میں بات بھی نہ کیا کرو. کیوں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان علماء کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے, میں تو حدیث پڑھ رہا تھا, یقین جانے پہلے بھی کئی دفعہ پڑھی, لیکن آج اس انداز سے پڑھ رہا تھا تو میں حیران ہو گیا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو انتہا فرما دی علماء کی اور طلباء کی عزت اور مقام اور ان کا شرف بیان کرتے ہوئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. فرمایا جو بندہ علم کے راستے پر چل نکلتا ہے, اللہ رب العالمین اس بندے پر اپنا اتنا فضل و کرم کرتا ہے کہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. وہ آسانی کے ساتھ جنت میں چلا جاتا ہے. آپ نے 10:30 کہا کہ تو یہ کیا کر دی؟ اچھا تو ہی مینو کیا 10:30. اچھا چلے. بہرحال میں اپنی بات کو ختم کرنے کی طرف لے کے جاتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری فضیلت بیان فرمائی, فرمایا وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضَاءً بِمَا يَصْنَعُ. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے وہ ان طلباء جو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلتے ان کے پاؤں کے تلے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. لیکن آپ کٹوتی نہ کریں, آگے چلیے. فرمایا صاحب علم آدمی ان کے لیے آسمان کی ساری مخلوقات, زمین کی ساری مخلوقات مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں. میرے آقا نے فرمایا حتی الحیتان فی جوف البحر فی جوف الماء. فرمایا یہاں تک کہ پانی کے اندر سمندر کی تہ میں رہنے والی مچھلیاں وہ بھی ان کے لیے استغفار کرتے ہیں. تو باتیں کر, ان علماء کی عزت پر ہاتھ ڈال, تو ان کی حضرت سرائی کر, لیکن دیکھ تو صحیح
میرے اللہ رب العالمین نے کیا مقام عطا فرمایا ہے کہ اللہ کے آسمان کی مخلوقات، زمین کی مخلوقات، بلکہ اس زمین سے باہر آنے والی مخلوقات کہ سمندر کی تہ میں رہنے والی مخلوقات، وہ بھی اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں۔ اللہ اس سے کوئی غلطی ہو گئی معاف فرما دے، اللہ اس کے درجات کو بلند کر دے، اللہ اس کی مغفرت اور بخشش فرما دے۔ دوستو اور بھائیو، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے علماء کی فضیلت سمجھنا چاہتے ہو، فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب۔ فرمایا علماء کی فضیلت تو یہ ہے ایک عابد بندے پر، تمہارے جیسے گناہگار بندے پر نہیں، عبادت گزار بندے پر جو صبح کو روزہ رکھے، رات کو قیام کرے، ذکر و اذکار میں مشغول رہنے والا عابد بندہ ہے، اس کے مقابلے میں اس صاحب علم آدمی کی فضیلت یہ ہے جیسے کہ آسمان پر چمکنے دمکنے والے ستاروں کے مقابلے میں 14 کے چاند کی ہوتی ہے۔ بلکہ میرے آقا نے دوسری روایت میں فرمایا، فضل العالم علی العابد، جب آپ کے سامنے ایک عبادت گزار اور عالم کا ذکر ہوا، اس وقت میرے آقا نے فرمایا، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادنی رجل منکم۔ فرمایا تمہارے علماء کی فضیلت تو عابدوں پر ایسے ہے، عبادت گزار لوگوں پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت ابو بکر کے سامنے نہیں، عمر فاروق اور عثمان غنی، علی المرتضیٰ کے سامنے نہیں، عشرہ مبشرہ اصحاب بدر کے سامنے نہیں، فرمایا ادنی رجل منکم، جو تم میں سے عام سا بندہ ہے، جس طرح میری فضیلت اس کے مقابلے میں ہے، اسی طرح ایک عالم کی فضیلت عام بندے پر نہیں، عابدوں پر ہے۔ دوستو اور بھائیو، آخری بات کرتا ہوں، احادیث تو بہت ساری تھی، صرف چند ایک علماء کے اقوال جلدی سے آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ جناب عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، من استخف العلماء، سنیے گا توجہ سے، جس بندے نے علماء کی ہرجہ سرائی کی حلقے میں لیا، اس سے پہلے انہوں نے بیان کیا جنہوں نے اپنے بھائیوں کو حلقے میں لیا اور ان کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں رکھے، تو فرمایا اس بندے نے اپنی عزت کھو دی۔ فرمایا جس نے اپنے حکمرانوں کو حلقے میں لیا اور ان کی غیبتیں چغلیاں کرتا رہا، تو فرمایا اس نے اپنی دنیا کو تباہ و برباد کر دیا، اور جس نے علماء کو حلقے میں لیا، ذہبت آخرتہ، فرمایا اس بندے نے تو اپنی آخرت تباہ و برباد کر دی۔ دوستو اور بھائیو، ابن عساکر رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں، من اطلق لسانہ، جس بندے نے اپنی زبان کو چھوڑ دیا، بالعلماء، علماء کے حوالے سے، بفرد، کہ ان کو ملامت کرتا رہا، فرمایا ابلاہ اللہ عز وجل قبل موتہ بموت القلب۔ فرمایا جس طرح اس نے لوگوں کے رؤوس کو ان کے بارے میں ملامت کی، اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں اس کے ساتھ یہ معاملہ کرے گا، اس کے مرنے سے پہلے اس کے دل کو مردہ کر دے گا۔ اس لیے دوستو اور بھائیو، علماء کے حوالے سے اپنی زبانوں کو لگام دینی چاہیے۔ آج میڈیا پر بیٹھ کر یہ اپنے آپ کو مذہبی اسکالر کہنے والے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی، جن کی کتابیں علماء پڑھتے ہوئے وہ اپنے اساتذہ ڈھونڈے کہ ان کی کتابیں حل نہیں ہوتی، اور یہ بیٹھ کر کہتے اس کو کیا پتا تھا، اس کو یہ تھا، اس کو یہ تھا۔ یہ آج حقیقت بات ہے، اختلافات کی تھوڑی سی بات کر کے کہ ان کے اندر یہ اختلاف اور نیت ان کی اتنی خراب ہے کہ وہ حقیقت بات ہے، کلمۃ حق یرید بہا الباطل، یہ اختلافات کو پیش کر کے کہ ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے، لیکن اس کلمے کے پیچھے ان کا ارادہ باطل ہے کہ یہ علماء کی عزت اور ناموس پر ہاتھ ڈالتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے، اور جو ان کو سن کر ان کی باتوں پر عمل کرتے اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔